مانگنے والا کہ اسے رزق دیا جائے، ہے کوئی جہنم سے آزادی مانگنے والا، اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا۔ یہ رب کی جو رحمت ہے یہ پکار کر صبح فجر طلوع ہونے تک اپنے بندوں کو پکار کر کہہ رہی ہے، بلا رہی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تو اسے عطا کر دیا جائے۔ یعنی یہ ساری جو رات ہے یہ مانگنے کی رات ہے، رب کی رحمت جوش میں ہے، یعنی اس کا بندہ جو مانگے گا اسے ملے گا۔ ایک بڑی پیاری بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا نیک بندہ رب کو یاد کرتا ہے، جب اللہ کا نیک بندہ رب کو پکارتا ہے تو رب تعالیٰ اسے ایک مرتبہ جواب دیتا ہے۔ جب اللہ کا نیک بندہ رب کو پکارتا ہے تو رب تعالیٰ اسے کتنی مرتبہ جواب دیتا ہے؟ ایک مرتبہ۔ اور فرمایا کہ جب رب کا گنہگار بندہ رب کو یاد کرتا ہے رب اسے 2 مرتبہ جواب دیتا ہے۔ ہم گنہگار تو ہیں، رب کو بھی پتا ہے ہم کیسے ہیں، یہ بھی رب کو خبر ہے، لیکن جب ہم رب کو یاد کریں گے، یہ سارے بخشش کے بہانے ہیں، یہ ساری بخشش کی ساری راتیں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کوئی آ جائے میری رحمت میں، رحمت کے آنچل میں چھپ جائے کہ میں اسے بخش دوں، کوئی مانگ لے میں اسے عطا کر دوں۔ تو ہم اس طرح ایک خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس رات بابرکت رات، کتنے ایسے ہوں گے جو سو رہے ہوں گے، کتنے ایسے جو یوٹیوب پہ گندی فلمیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن انہیں پرواہ، انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ یہ کیسی ایک نازک رات ہے کہ اس رات یعنی حج کرنے والوں کے نام لکھ دیے جائیں گے کہ کون حج کرے گا۔ ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں لیکن رب تو جانتا ہے نا، مسبب الاسباب تو ہے نا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل تو ہے نا، یعنی وہ اسباب پیدا کرنے پر قادر ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ حج بھی کرا دے گا، وہ عمرہ بھی کرا دے گا، لیکن کوئی مانگے تو صحیح۔ ہم مانگتے اپنے ذہن کے مطابق، اپنی جھولی کے مطابق، لیکن اس کی عطا، اس کے دروازے تو بہت بڑے ہیں، یعنی وہ ہمیں حج بھی کرا دے گا، یعنی رزق بھی دے دے گا۔ آج رزق کی وجہ سے ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، کتنے ایسے ہیں آج جو مہنگائی کا طوفان ہے، بہت لوگ پریشان ہیں، ہر طبقہ اس میں پریشان ہے، امیر ہے غریب ہے، سب اس میں پریشان ہے۔ اور آج کی رات کیسی عظیم رات ہے کہ فرمایا کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، دے دیا جائے گا۔ اب جو مانگیں گے انہیں مل جائے گا، جو سوئے ہوئے ہیں پھر یہی کہیں گے کسی نے جادو کرا دیا، کسی نے ٹونا کرا دیا، صبح اٹھوں گے یہ کالا جادو ہو گیا، کوئی کالا جادو نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا کالا جادو ہم خود ہیں جب ہم نماز نہیں پڑھتے، رات کو گندی فلمیں دیکھ کر سوئیں گے، 2 بجے تک گھر پر یعنی کیا پھر موبائل پر دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم صبح جب دکان کھولتے ہیں اللہ کا نام لے کر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں گاہک نہیں آتا، گاہک کہاں سے آئے؟ رات کو 2 بجے تو رب کی نافرمانی کر کے سویا، فجر کے وقت جب رزق تقسیم ہو رہا تھا اس وقت تو جس وقت رزق تقسیم ہو رہا تھا اس وقت جناب سویا پڑا تھا، جب 10 بجے آنکھ کھلی تو اب جادو ہو گیا۔ کوئی جادو نہیں ہے، سب سے بڑا کالا جادو کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا ہے جی، اور سب سے بڑا کالے جادو کا جو توڑ ہے وہ نماز کی پابندی ہے، وہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت ہے۔ فرمایا جو شخص فجر کے وقت سورہ یاسین شریف پڑھ لیتا ہے اس کے سارے بیڑے کام سیدھے ہو جاتے ہیں، سارے بیڑے کام سیدھے ہو جاتے ہیں، اسے کسی وڈیروں کے پاس جانے کی حاجت نہیں ہے، اس کے سارے کام خود بخود ہو گئے ہیں۔ جس نے فجر کی نماز پڑھی اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لی، فرمایا اس کے سارے کام تو ویسے ہی ہو گئے ہیں، اس کو اب کسی کے پاس جانے کی حاجت نہیں ہے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے آج کی اس رات کے بارے میں، اس رات کے متعلق ہم سنتے ہیں کہ آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، یعنی اسے یہ شب برات ہے، اور یہ بہت برکتوں والی، عظمتوں والی، بھلائیوں والی رات ہے۔ آج کی رات دعائیں قبول ہوتی ہیں اور روزی تقسیم ہوتی ہے، اور سال بھر کے رزق کا آج کی رات فیصلہ ہوتا ہے۔ آج کی جو رات ہے یہ پورے سال کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ آنے والے 15 شعبان تک اگر کوئی زندہ رہتا ہے تو اس کا نام بھی لکھ دیا جائے گا، اور جس کو کتنا رزق دیا جائے گا آج کی رات یہ لکھ دیا جائے گا۔ اب جو لکھوا لے گا اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا کہ اس کا رزق بڑھ گیا۔ ہم دیکھتے ہیں اڑوس پڑوس میں، کل غریب تھا آج امیر ہے، کیا خبر کہ وہ تہجد میں اٹھتا ہو، تہجد کی نماز پڑھتا ہو۔ جی ہاں، ایسے ہیں، بظاہر ہمیں لگتا ہے یار یہ تو بڑا عام سا آدمی ہے، یہ دین میں امیر ہوتا چلا جا رہا ہے،
کیا خبر کہ آدھی رات اٹھ کر وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہو. تہجد کی عبادت تو اتنی خوبصورت عبادت ہے نا کہ اس وقت رب فرماتے ہیں جو بندہ مانگ میں دوں گا. امیر ہو جاتے ہیں ہم، غربت کا عمر ہوتے جا رہے ہیں. جو امیر ہے وہ امیر ہوتا چلا جا رہا ہے، جو غریب ہے وہ غریب ہوتا چلا جا رہا ہے. نہیں ہے ایسا، لیکن ایسا نہیں ہے. کیوں؟ امیر جو امیر ہوتا چلا جا رہا ہے نا وہ تہجد بھی پڑھتا ہے. ایسا نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، اشراق و چاش بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، غریبوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بھی دیتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچاتے ہیں. اللہ ان کے رزق کو بڑھا رہا ہے. اچھا ہم سمجھتے ہیں ہم غریب ہیں، ہم امیر کیسے ہوں گے؟ فرمایا ہم امیر ہونے کا آپ کو وظیفہ بتاؤں، آپ آج سے دینا شروع کر دیں، غریبوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں، اللہ رزق کو بڑھا دے گا. جی ہاں، پریشانی کے وقت اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیں. 100 نہیں دے سکتے نا، 10 روپے تو دے سکتے ہیں، 10 نہیں دے سکتے، 1 روپیہ تو دے سکتے ہیں. یعنی دینے والے بن جائیں اور اللہ دینے والا بنا دے گا، دینے والا اللہ تعالیٰ بنا دے گا. ہم اقتدار ایسی بدقسمتی کے ساتھ کوئی میری آ کر مدد کر دے، بس آ کر یار بڑی پریشانی، کوئی مدد نہ کیوں مدد کر دے. خودداری پیدا کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ رزق دینے پر قادر ہے. اور وہی رات آج کی رات ہے. فرمایا کہ سال بھر کے رزق کا آج کی رات فیصلہ ہوتا ہے. حدیث پاک میں جب شعبان کی درمیانی یعنی 15ویں رات آئے تو اس رات قیام یعنی عبادت کرو، اور پھر فرمایا دن کو روزہ رکھو، اور پھر فرمایا بے شک اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ پاک اپنی شیان شان آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور فرما دوں، ہے کوئی ایسا طلوع فجر تک یوں ہی اعلان ہوتا رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ہمیں آج کی رات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حدیث پاک کے مطابق اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. بنو کلب عرب کا ایک ایسا قبیلہ تھا، کتابوں میں لکھا ہے یہ لوگ بہت زیادہ بکریاں پالتے تھے. سبحان اللہ، ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، کون اس کی گنتی کر سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ آج کی رات ہزاروں، لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. کروڑوں لوگوں کی. اللہ پاک ہمیں ان کروڑوں کی صف میں ہمیں بھی شامل فرمائے. کہیں سب آپ اللہ، ہم ان کی بھر لوگ ہیں اور وہ کرنے پر قادر ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ بخشنے پر ہے، اس کی رحمت میں کیا، خزانے میں کیا کمی ہے. سب کہیں اللہ پاک ہمیں ان مغفرت یافتوں میں شامل فرمائے.